الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اگر ان سے یہ سوال کریں کہ بتاؤ تو زمین و آسمان کا خالق کون ہے، سورج اور چاند کس کے قبضہ قدرت میں ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ان کا لازماً جواب یہ ہوگا کہ اللہ ہی زمین و آسمان کا خالق ہے اور اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں سورج اور چاند ہیں۔ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ پھر یہ کدھر الٹے پھرتے ہیں؟ جب سوال کا جواب یہ ہے تو پھر اپنے عمل کے اعتبار سے کہاں پھرتے ہیں؟ پھر فرمایا کہ یقیناً اللہ ہی رزق میں وسعت دیتا ہے، رزق میں کشادگی کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق زیادہ عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کا علم رکھتا ہے۔ اور اگر آپ یہ سوال کریں کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے جس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ان کا لازماً جواب یہ ہوگا کہ اللہ ہی بارش برساتا ہے۔ بل اکثر قل الحمد للہ پھر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ بل اکثرہم لا یعقلون لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت احمق اور بے عقل ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ العنکبوت کی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور اس کا مفہوم پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں ایک سوال ہے اور پھر اس کا جواب ہے۔ سوال اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا ہے اور جواب کن کا ہے؟ یہ موحدین کے طبقے کا نہیں ہے، یہ اللہ کریم نے مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان فرمایا ہے۔ وہ مکے کے مشرک جو رجسٹرڈ جہنمی، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن، جن کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ یہ کسی موحد کا عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ توحید پہ ہم سب بات کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ زبان سے کون اللہ کو کائنات کا خالق بھی سمجھتا ہے، مدبر کائنات بھی سمجھتا ہے، مشرک بھی یہی سمجھتا ہے۔ فرمایا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تخلیق کے بارے میں سوال پوچھ لیجئے، چاہے تدبیر کے بارے میں سوال پوچھ لیجئے، تخلیق کائنات بھی مشرک یہ سمجھتا ہے کہ سب اللہ کرتا ہے، اور تدبیر کائنات بھی مشرک یہ سمجھتا ہے کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سورج چاند اسی کے ہاتھ میں ہے، رزق وہی بڑھاتا ہے وہی کم کرتا ہے، اور آسمان سے بارش بھی وہی برساتا ہے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ
یہ جو لَيَقُولُنَّ ہے، صاحب علم لوگ جانتے ہیں کہ جتنی تاکید ہو سکتی ہے وہ ان میں پائی جاتی ہے۔ لام بھی تاکید کا، نون ثقیلہ بھی تاکید کا، یعنی اس کے علاوہ کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا۔ اب اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ ایک اللہ ہی میرا خالق ہے، ایک اللہ ہی میرا مالک ہے، ایک اللہ ہی میرا رب ہے، ایک اللہ ہی روزی دیتا ہے، ایک اللہ ہی سورج چاند کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، اور بارش بھی وہی برساتا ہے، تدبیر کائنات بھی وہی کرتا ہے، جو شخص یہ سمجھتا ہو اور عقیدہ یہ رکھتا ہو، یہ عقیدہ رکھنے والا تو موحد ہوتا ہے، وہ مشرک کب ہوتا ہے؟ کبھی سوچا؟ اللہ کریم نے یہ عقیدہ کسی ایک جگہ پہ بیان نہیں فرمایا، قرآن میں مختلف مقامات پر مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان فرمایا ہے، اور یہی ہے، پوچھ کے دیکھیں ان سے، سورۃ العنکبوت میں، سورۃ المومنون میں، سورہ زخرف میں، مختلف مقامات پر، کم از کم 4 مقامات پر اللہ کریم نے اسی پیرائے میں مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان فرمایا۔ اور اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ تمہارا عقیدہ توحید کیا ہے، تو ہمارا عقیدہ توحید بھی تو یہی ہے۔ ہم سے کوئی پوچھے پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ سورج چاند کس کے قبضہ قدرت میں ہیں؟ اللہ کے۔ اور رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ روزی رساں کون ہے؟ اللہ۔ جب یہ سب کچھ کہنے سے ہم موحد ہیں تو وہ مشرک کیسے ہو گئے؟ ہم توحید والے وہی عقیدہ رکھیں، ہم توحید والے وہ وہی عقیدہ رکھیں تو وہ مشرک ٹھہرے، اور سادہ مشرک نہیں جن کے جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ کوئی رعایت نہیں ہے کہ ان کا عقیدہ اچھا تھا، عقیدہ توحید کے مالک ہیں، کوئی عقیدے کی بات نہیں۔ اللہ اکبر! فرق کیا ہے؟ کس فرق کی وجہ سے وہ مشرک ہو گئے؟ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی قدرتوں کو مانتے ہیں، اللہ کی صفت تخلیق کے قائل ہیں، صفت تدبیر کے بھی قائل ہیں، سب کچھ کے قائل ہونے کے باوجود مشرک کیسے ہو گئے؟ اللہ اکبر! وہ یہی سمجھتے تھے کہ ان کے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں نا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شریک ہمارے اللہ کے سامنے سفارشی ہیں، کام سارے اللہ کرتا۔ مکے کے مشرکوں میں سے کوئی مشرک یہ نہیں سمجھتا تھا کہ ان کے بت کام کرتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ بت روزی دیتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی روزی رساں ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم نے وضاحت فرمائی کہ وہ کیا کرتے تھے، ما نعبدہم، سورہ زمر۔ ان سے کوئی پوچھے بتوں کی پوجا کرتے ہو، بتوں کو خدا مانتے ہو، تو وہ کہتے تھے ما نعبدہم، ہم ان کی بندگی کب کرتے ہیں؟ ہم تو رب کی بندگی کرتے ہیں۔ الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں کہ یہ ہمیں اپنے رب کے قریب کر دیتے ہیں، ہم تو اس لیے جاتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، سورہ یونس۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے قریب، اللہ کے پاس، عند اللہ۔ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، بس یہ اتنی بات ٹھہری، اللہ اکبر، کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ گویا کیا کہتے تھے؟ ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، یہ کہتے تھے، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ بس یہ ایک ایسا فرق پڑا، وگرنہ عقیدہ تو بڑا اچھا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں سادہ مشرک تھے، سادہ اور بڑے ہی معصوم مشرک۔